الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مہمانان اعزام اور محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مہاراشٹر حکومت ایک ایسا قانون لانا چاہتی ہے جس کے روح سے شادی کے بعد شوہر کی جائیداد، سرمایہ کاری اور آمدنی میں بیوی کا نصف یعنی ہاف حصہ ہوگا. اس بل کا نام ہے میٹریمونیل پراپرٹی اینڈ رائٹس آف وومن اپون ہسبینڈز. دوستو، اس بل کے ابتدا میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نئے قانون کا اطلاق مہاراشٹر میں ہونے والی تمام شادیوں پر ہوگا اور مہاراشٹر میں ہونے والے تمام طلاقوں پر ہوگا. اس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ یہ قانون مہاراشٹر میں بسنے والے مسلمانوں پر بھی لاگو ہوگا. مرکزی حکومت بھی قریب قریب ایسا ہی ایک قانون لانا چاہتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں مرد کی جائیداد میں عورت کا کتنا حصہ ہوگا یہ عدالت طے کرے گی. یہاں یہ بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مرکزی حکومت والا بل ہندو میریج ایکٹ اور اسپیشل میریج ایکٹ میں ترمیم کے سلسلے میں ہے. ہندو میریج ایکٹ کا اطلاق ہندوؤں پر ہوتا ہے اور اسپیشل میریج ایکٹ کا اطلاق ان ساری شادیوں پر ہوتا ہے جو اس کے تحت کرتے ہیں یا پہلے سے ہوئی شادیوں کا رجسٹریشن اس اسپیشل ایکٹ کے تحت کورٹ میں کرواتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ بل قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس سے ہر مذہب کے ماننے والے متاثر ہوں گے. اس کے علاوہ ہندوستانی سماج ایسے ادھر پدھر کا شکار بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کچی اخبار اور مشرقی تہذیب ہی ملیا میٹ ہو کر رہ جائے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ بل صریح اسلامی تعلیمات کے منافی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے. مسلمان اس بل کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں کر سکتے. شریعت اسلامیہ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ طلاق کے بعد مرد کا عورت سے کوئی تعلق نہیں رہتا اور اس کے اوپر سے متعلقہ کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں سوائے نان نفقہ کے جو عدت کے دوران مرد کی طرف سے عورت کو دیا جاتا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. ترجمہ: اور مطلقہ کے لیے متاع ہے قاعدے کے مطابق یہ حق ہے متقی لوگوں پر. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر تفسیر کی مستند کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مفسرین نے اس لفظ متاع سے ہدیہ اور نفقہ مراد لیا ہے. جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے ہدیہ مراد ہے وہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ طلاق کے بعد جدائیگی کے وقت عورت کی دلجوئی کے لیے اسے کچھ تحفہ دے کر رخصت کیا جائے. اور اس ہدیے کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ کم از کم ایک جوڑا ہو جو شوہر اپنی حیثیت کے مطابق مطلقہ کو دے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بل کے منظور ہو جانے کی شکل میں یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ بہت سی عورتیں شوہروں کو اس لیے تنگ کرنا شروع کر دیں کہ وہ مال اور جائیداد لینے کے لیے اس سے طلاق لیں. اور اسی طریقے سے آیت کریمہ کے اندر جن مفسرین نے نفقہ مراد لیا ہے اس کی وہ یہ وضاحت کرتے ہیں
کہ اس نفقے سے مراد وہ نفقہ ہے جو عدت کے دوران مرد کی طرف سے عورت کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمد آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی جلد 2 صفحہ 16 پر رقم دراز ہیں کہ متاع سے مراد عدت کا نفقہ ہے۔ اور مشہور مفسر حافظ طبری تفسیر طبری جلد 2 صفحہ 343 پر لکھتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی چاہیے کہ وہ اس کو کچھ فائدہ بھی پہنچائے، یعنی جدائیگی کے وقت اس کو نفقے کے ساتھ کچھ کپڑا وغیرہ دے کر رخصت کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان حوالوں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر متاع سے مراد یا تو وہ ہدیہ ہے جو عورت کو تحفے کے طور پر جدائیگی کے وقت دیا جائے، یا وہ نفقہ ہے جو متعلقہ کو مرد کی طرف سے عدت کے دوران دیا جاتا ہے۔ کسی بھی مفسر نے اور اسی کی بنیاد پر کسی بھی مسلک کے کسی بھی امام نے اس متاع کی تشریح اس جائیداد سے نہیں کی ہے جس کا متعلقہ کو جدائیگی کے وقت مالک بنایا جائے۔ اب اگر اس قانون کے حساب سے متعلقہ کو آدھی جائیداد کا مالک مان لیا جاتا ہے تو وارثوں کے حقوق متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآنی احکام میں تبدیلی لازم آئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عام طور پر متعلقہ عورتوں کی بے جا ہمدردی میں اسلامی قانون کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ گویا اسلام نے عورتوں پر اس قدر ظلم روا رکھا ہے کہ اسے 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کر دیا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے شوہر کی رفاقت سے محروم ہو گئی اور دوسری طرف وہ گزر بسر کرنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ دوستو، یہ محض افسانوی باتیں ہے، اس کا حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ آئیے ہم اس پہلو پر بھی غور کریں کہ ایک عورت محض اپنی شوہر کی رفاقت سے محروم ہو جانے کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو سکتی ہے۔ دوستو، اسلام ایک منصفانہ نظام حیات ہے۔ اس نے زندگی کے ہر پہلو میں واضح اور عادلانہ احکامات دیے ہیں۔ طلاق کو لے لیجیے، یہ اگرچہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن بعض وقت ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے۔ اب طلاق دینے کی صورت میں متعلقہ کے تمام مصارف، نان نفقہ اور رہائش کی ذمہ داری اس شخص کی ہوتی ہے جس نے اس کو طلاق دی ہے، لیکن عدت گزر جانے کے بعد شوہر پر یہ ذمہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر عورت اپنی کفالت کا بار خود نہیں اٹھا سکتی تو شریعت اسلامیہ نے یہ ہدایت دی ہے کہ یہ عورت اپنے قریبی اعزہ کی طرف لوٹ جائے، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ عورت سب سے پہلے اپنے اولاد کے ساتھ رہے گی۔ اگر اولاد اس قابل نہ ہو تو وہ اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی، اور اگر والدین بھی اس قابل نہ ہو تو وہ قریبی اعزہ کے ساتھ رہے گی۔ اگر کوئی عورت اولاد، والدین یا قریبی اعزہ سے محروم ہے یا کسی وجہ سے یہ اس کی کفالت نہیں کر سکتے ہیں تو اسلامی حکومت کا بیت المال اس کا کفیل ہوگا، اور اسلامی حکومت نہ ہونے کی صورت میں عام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ایسے متعلقہ کا گزر بسر کا انتظام کریں۔ اور یہ تمام صورتیں اس وقت ہے جبکہ متعلقہ عورت بقیہ زندگی بغیر دوسری شادی کے گزار دے۔ اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی بتلا کرتا ہے کہ ہے کوئی دوسرا قانون یا دوسرا مذہب جس میں عورتوں کو اتنا اختیار دیا گیا ہو؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بل کے منظور ہو جانے کی شکل میں بہت سی عورتیں محض اپنے شوہروں کو اس لیے تنگ کرنا شروع کر دیں گی کہ وہ انہیں طلاق دے دیں اور یہ جائیداد لے کر اپنا راستہ پکڑے۔ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا کوئی طبقہ جسے عزت و ناموس اور گھریلو زندگی سے زیادہ دولت عزیز ہو، وہ دولت کے حصول کے لیے شادیاں رچائے اور پھر شوہر سے طلاق لے کر اور جائیداد میں آدھا حصہ لے کر اپنا راستہ پکڑے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، دوسرے شوہر کو تلاش کرے اور اس کا بھی یہی حشر کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون کے بغیر بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو صرف دولت کے حصول کے لیے شادیاں رچاتے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے، اگر اس قانون کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو تحفظ فراہم ہو جائے تو کیا یہ لوگ شادی کو تجارت نہیں بنا لیں گے، جبکہ شادی ایک مقدس مذہبی فریضہ ہے؟ میرے دوستو، اگر یہ اس بل کو منظوری مل جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرہ متعلقہ عورتوں سے بڑھ جائے، کیونکہ ایک عورت جب اپنے سابقہ شوہر سے آدھی جائیداد لے چکی ہوں گی
तो फिर उन्हें दूसरी शादी की जरूरत ही क्या होगी। इस बिल के कानून बन जाने की शक्ल में यह भी मुमकिन है कि बहुत सारे मर्द शादी से गुरेज करें, क्योंकि उन्हें यह खौफ दामनगीर रहेगा अगर किसी वजह से ये बंधन टूट जाता है तो उसे अपनी आधी जायदाद का मालिक उस औरत को बनाना पड़ेगा जिसको उसने तलाक के जरिए से अलग कर दिया है। मेरे दोस्तों, इसी पर बस नहीं, बल्कि अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो इससे मर्दों के हुकूक पर तो ज़रब पड़ेगी ही, औरतों का भी कुछ हाथ भला होने वाला नहीं है। हो सकता है कि बाद औरत तलाक चाहे और पूरी जिंदगी उसको तलाक ना मिले और वो शौहर का जुल्म सितम सहती रहे। मेरे दोस्तों, ये भी मुमकिन है कि इस बिल के मंजूर हो जाने की शक्ल में समाज के अंदर बेनिकाही औरतों का फीसद तनासुब बढ़ जाए, क्योंकि कोई मर्द शादी करके अपनी जायदाद में किसी को आधे का शरीक बनाने से बेहतर ये समझेगा कि पूरी जिंदगी कुंवारा रहे। मेरे दोस्तों, इन सारे नुकसानात के अलावा एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि बहुत सारे मर्द शादी के बजाय गर्लफ्रेंड और लाइफ पार्टनर के मगरबी रिवाज को अपना ले ताकि जिनसी ख्वाहिश की तकमील भी हो जाए और माल भी बचा रहे। मेरे दोस्तों, इन नुकसानात के पेश नजर क्या कोई बता सकता है कि ये कानून औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है? मेरे दोस्तों, हरगिज़ नहीं, ये कानून औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नहीं, बल्कि औरतों के इस्तिसाल को हवा देने के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा ये यकीन है, हमारा ये मानना है कि इस जैसे कवानीन को किसी भी मजहब का मानने वाला मंजूर नहीं कर सकता। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो इस मजबूदा बिल को हर सूरत में मुस्तरद कर देंगे और हर हाल में एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे और उस वक्त तक खामोशी और चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस बिल को वापस नहीं करा देते, इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, औरतों की बेजा हमदर्दी में मरकजी हुकूमत को या किसी सूबाई हुकूमत को ऐसा इक़दाम न करना चाहिए जो अक्ल और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ भी हो और शरीयत इस्लामिया से मुतसादिम भी हो। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि मुसलमानों को उनके पर्सनल लॉ से दूर करने की कोशिश न की जाए, जबकि शरीयत एक्ट 1937 में ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी गई है कि मुस्लिम औरतों की मुतनाज़ जायदाद का फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होगा। इन वाज़ेह क़वानीन के बावजूद इस तरह की जसारत हैरत अंगेज है, हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिक्र का एक पहलू ये भी है कि इस्लाम में तक़सीम मिल्कियत का जो निज़ाम है वो इंसानी ज़रूरियात और मसाले के ऐन मुताबिक है। ये इस्लामी है जिसने औरतों को हक़ वरासत दिया है और सिर्फ बीवी नहीं बल्कि माँ, नानी, दादी, बेटी, फूफी और भांजी और नवासियों को भी दर्जा बदर्जा वारिस करार दिया है। क्या कोई बता सकता है कि है कोई दूसरा कानून या दूसरा मजहब जिसमें औरतों को इतने रूप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया हो? मेरे दोस्तों, आखिर में हमारा ये मुतालबा है कि हिंदुस्तान के अंदर दफ़ा 25 के तहत अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। लिहाजा इस तरह के कानून साजी के जरिए दस्तूर हिंद को पामाल न किया जाए और इसी सिलसिले में इन हालात को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मुख्तलिफ छोर दरवाजों से शरई क़वानीन में मुदाखलत की कोशिशें हो रही है, लेकिन हमें मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी साबिक़ा रिवायत के मुताबिक इन पस मंजर को सामने रखते हुए मुल्क की तहरीक शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में आने वाले 20, 31 और 22 अप्रैल को मुंबई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना 22वां इजलास आम मुनाकिद किया है और आखिरी दिन यानी 22 अप्रैल को बाद असर मुंबई के आज़ाद मैदान में एक अज़ीम शान अवामी खिताब का एहतमाम किया गया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। मेरे दोस्तों, हम जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं और जमहूरी मुल्क के अंदर अफरादी क़ुव्वत की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। लिहाजा हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ हमारी आवाज़ है। मेरे दोस्तों, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन।
ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران موجود ہے۔ حضرت مولانا محمود احمد خان صاحب دریابادی، حضرت مولانا حافظ سید اطہر علی صاحب، حضرت جناب پروفیسر ابراہیم خلیل عابدی صاحب اور حضرت مولانا عبدالبر اصلی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان مشہور علمی شخصیت مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے قیمتی باتوں کو سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔